محفل، تمام معزز سامعین، آج میں کسی دوسرے کام سے یہاں پر آیا ہوا تھا۔ مجھے اس میٹنگ کے بارے میں اطلاع ملی اور مجھے لگتا ہے کہ اسلام جمخانہ اب جن اصولی چیزوں کی طرف جا رہا ہے، یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ہی سینٹر نہیں ہے، بلکہ ایک تھاٹ پروسیس کے شروع ہونے کے سینٹر اب یہ بنتا جا رہا ہے۔ اس میں یہ جو ٹاپک ہے نا، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اس کا درد شاید ہم کو اس لیے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص جیل گیا نہیں ہے، اور خدا نہ کرے کہ کوئی وقت آئے کہ ہم میں سے کوئی شخص یا ہمارا کوئی عزیز جیل کی یا حوالات کے سلاخوں کے پیچھے پایا جائے، مگر اس کرب کو بیان کرنا ناممکن ہے، اس ذلت کو، اس رسوائی کو بیان کرنا ناممکن ہے جو کہ کسی شخص کے اریسٹ ہونے پہ اس کو محسوس ہوتی ہے۔ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کی تعداد جیلوں میں ان کی آبادی کا جو تناسب ہے، پروپورشن ہے، اس سے کم دوگنی ہے۔ آپ کسی پولیس اسٹیشن میں چلے جائیے، کسی بھی وقت چلے جائیے، ہر پولیس اسٹیشن میں ایک اریسٹ لسٹ ہوتی ہے۔ آج کتنے لوگ اریسٹ ہوئے، کس میٹر میں اریسٹ ہوئے، نام پڑھ لیجئے، مجھے آگے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی بنیادیں بہت گہری ہیں، اور جس کے لیے واقعی ہم سب کو بیٹھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے اندر جو کلچر آ رہا ہے وہ کلچر کون سا ہے، کیا وہ کلچر ہم کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جا رہا ہے۔ لیکن آج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے کہ وہ لوگ جو بدقسمتی سے جیلوں میں بند ہو گئے، شاید کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ قریب آج سے 12-13 سال پہلے 2008 میں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ CRPC جس کے انڈر میں ٹرائل چلتے ہیں، اس میں ایک امینڈمنٹ آیا ہے، اور وہ امینڈمنٹ یہ ہے کہ 7 سال تک کی جو پنشمنٹ ہے کسی بھی جرم کے لیے، 7 سال سے کم پنشمنٹ اگر ہوگی تو وہ چھوٹے آفینسز ہوتے ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی شخص جیل میں ہے اور اس کا 50% وہ وقت وہاں گزار چکا ہے، تو اس کا رائٹ بنتا ہے ٹو بی ریلیز آن بیل۔ اس کی رائٹ ہے، یہ اس کا حق ہے۔ میں اس کے پہلے بھی کئی NGOs میں جا چکا ہوں اور اس حوالے سے کئی گفتگویں کر چکا ہوں، تو ہم نے ہمیشہ یہ سجیسٹ کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ لسٹ نکالو، ان کو چھوڑنا ضروری ہے۔ ایک پروسیجر ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ہے، وہ پروسیجر اگر ہم نے پورا کر لیا تو وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے۔ اس کو کرنے میں زیادہ مشکل نہیں ہے، اس لسٹ کو نکالنے میں بہت زیادہ تکلیف نہیں ہے۔ آپ ایک رائٹ ٹو انفارمیشن میں مانگ لیجئے جیلر سے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہ آدمی جیل میں کب آیا، کتنے دن ہو گئے، کون سے کیس میں ہے، کون سی سیکشن لگی ہے، اور کوئی بھی شخص اس سیکشن میں کیا میکسیمم پنشمنٹ ہے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ 50% کرنے میں بہت زیادہ الجبرا کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص اس کو کر سکتا ہے۔ سوال اس بات کا نہیں کہ کتنے لوگ جیل میں بند ہیں، سوال اس بات کا ہے کہ کیا ہمارا ضمیر زندہ ہے۔ یہ سوال ہم کو اس کو نہیں، خود کو پوچھنا چاہیے۔ اس کے پہلے بھائیوں نے جو تقریر کی، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، میں صرف ایک پوائنٹ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، یہی اسلام جمخانہ ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ شادی کے لیے بکنگ کا کیا ریٹ ہے یہاں پہ، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آفس نیچے ہے، جن بھائی کو معلوم نہیں جا کے لے لیں۔ جو سجاوٹ ہم کرتے ہیں، جتنے لوگوں کو بلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، جو کھانے کی پلیٹس ہوتی ہے، بیٹھ کر کے اس کا کیلکولیٹ کیجیے کیا کاسٹ ہے۔ میں کہتا ہوں 10% اس کا نکال دو، 10% مہمانوں کے یادی کم کرو، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ جو لاک ڈاؤن میں شادیاں ہوئی، کیا وہ ناکام ہو گئی ہیں؟ جس میں 20 لوگ گئے، 30 لوگ گئے، 50 لوگ گئے، کیا وہ لوگ خوش نہیں ہیں؟
وہ لوگ جو کورٹ میرج کرتے ہیں ان کی شادیاں نہیں چلتی ہیں. تو اتنا بڑا انتظام کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ سوال کیا ہم نے اپنے آپ کو پوچھا ہے؟ اور اگر یہ پیسے بچیں گے تو کیا یہ لوگ اندر رہیں گے؟ اور اس میں کوئی مذہب ملت کی تفریق نہیں ہے، انسان ہے، انسان کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے. لسٹ نکالیے کون کتنے سال سے ہے، جو سب سے زیادہ وقت سے ہے، ہم پہلے اس کو لیں گے. ہماری طرف سے میسج جانا چاہیے ہم سب کے لیے ہیں. جس دن ہم نے یہ میسج کنوے کیا سب لوگ ہمارے لیے بھی ہوں گے، یہ تفریق مٹ جائے گی. آج جو ہم یہ چھوٹے چھوٹے خانوں میں بٹے ہوئے ہیں، محلوں میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد وہاں ہے کہ جیسے ہی آپ نے اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا شروع کیا، کس چیز پہ؟ اچیومنٹ پہ نہیں، اسکرپشن پہ، جو چیز آپ کو اپنے ورثے میں ملی ہوئی ہے. میں مسلمان ہوں، ورثے میں ہوں. میں ایک کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہوں، ورثے میں ہوں، اس میں میرا کوئی کنٹریبیوشن نہیں. میں اگر ایک اچھا انسان بنتا ہوں تو اس کے لیے مجھے اپنی کوشش کرنی ہوتی ہے، وہ میری آئیڈینٹی ہوگی، وہ آئیڈینٹی میں ثابت کروں نا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں سے ہر سال شوقیہ عمرے میں کتنے لوگ جاتے ہیں. شوقیہ عمرہ رجب سے شروع ہوگا، شعبان، رمضان، عید وہاں پڑھ کے واپس یہاں عید پڑھنا. بھائی اللہ کے دین میں صرف ایک حج ہے، جسٹ ون حج. اس کے علاوہ آپ 1 کروڑ بار کر لیجیے، وہ نفل ہے. جب کبھی سوال ہوگا نا تو یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا پڑوسی وہ بھوکا مر رہا تھا، وہ جیل میں سڑ رہا تھا، اور تم کہاں تھے؟ ہلٹن میں، حرم کے سامنے، اوبرائے میں، مدینہ میں. کیا یہ ہمارا فریضہ ہے؟ ہم کو سوچنا چاہیے. دیکھیے ہمارے مذہب میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے نا، آپ دیکھ لیجئے، فرض بہت آسان رکھا گیا ہے. 2 رکعت فجر کی، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء. فرض یہی ہے. بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو فرض رکھا گیا ہے کیونکہ وہ سب سے ہو سکتا ہے. اس کے آگے جس چیز کے بارے میں اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کیا ہے وہ انفاق ہے. اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنا. کتنی صورتیں اس پہ ہیں انفاق پہ. حتیٰ کہ یہ کہا گیا کہ جس نے اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کیا اس نے اللہ کو قرض دیا. قرآن نکال کے پڑھ لیجئے. یہ نہیں کہا کہ جس نے 50ویں بار عمرہ کیا وہ اس نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ہے. یہ نہیں کہا گیا. یہ نہیں کہا گیا کہ اتنا بڑا افطار کا ارینجمنٹ کر دیا میں نے تو بہت اچھی بات کر دی. یہ کہا گیا کہیں پہ؟ یہ آدمی جس کو کھانا نہیں مل رہا ہے، یہ آدمی جو اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ماں باپ سے دور ہے. اور مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جیل کے اندر کا ماحول جا کر دیکھیے. جہاں 10 آدمی ہونے چاہیے 25 ہیں، اوور کراؤڈڈ ہیں. تو کیا ہمارا انسان کے طور پر یہ فرض نہیں بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو پرائرٹی دیں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے آواز اٹھائیں؟ اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جس دن یہ آپ آواز اٹھائیں گے اس دن بہت سارے لوگ اس کارواں میں شامل ہو جائیں گے. ابھی یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کون کون سے ٹرسٹ یا کون کون سے ایسوسیشن جڑی ہوئی ہیں. آپ کسی اور کام کے لیے ان لوگوں کو ساتھ لا کے دیکھ لیجئے. یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، نہیں آئیں گے. یہ صرف اسی کام کے لیے آ سکتے ہیں کیونکہ یہاں انسان زیر بحث ہے. یہ انسان کا مسئلہ ہے، یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مضبوط کریں، یہاں کنٹریبیوٹ کریں، یہاں ہیلپ کریں. یاد رکھیے کہ قرآن میں بار بار گردنیں چھوڑانے کے لیے کہا گیا ہے. آپ سے کوئی غلطی ہو جائے کیا کہا جاتا ہے؟ گردنیں چھوڑاؤ، آزاد کرو، غلام آزاد کرو. آج کے دور میں غلام کون ہے؟ یہ جیل کے اندر، یہ آج کے دور کا غلام ہے. یہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا ہے، یہ اپنی گردن نہیں چھوڑا سکتا ہے. اگر ہم نے کوشش کی تو اس میں سے جتنے لوگ نکل سکے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کی سچی خدمت ہوگی. اور یہی ہم سب کا شعار ہونا چاہیے، طور طریقہ ہونا چاہیے. ہماری سوچ میں یہ بات آنی چاہیے. ہم میں سے جن لوگوں نے کیسز فیس کیے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک کیس لڑنے میں کورٹ میں کیا حالت ہوتی ہے. ڈسٹرکٹ کورٹ ہو، ہائی کورٹ ہو، سپریم کورٹ ہو،
ایک وکیل کے اپیرنس کی کاسٹ کتنی ہے؟ آپ یہ سوچئے کہ اس کے مقابلے میں اس کو چھوڑنا کتنا آسان ہے. اور یہ جو پٹی کرائمز ہے نا، اس پٹی کرائم میں آدمی اس لیے موجود وہاں پہ ہے کیونکہ وہ ڈاکومنٹ پروڈیوس نہیں کر سکتا ہے. بیل کا جو 10,000 روپیہ 15,000 روپیہ بھرنا ہے وہ نہیں بھر سکتا ہے. شیورٹی نہیں اس کے لیے، اس کے پاس کوئی جانکار آدمی نہیں ہے. ہو سکتا ہے یو پی کا آدمی ہو سکتا ہے بہار کا آدمی ہو، اڑیسہ کا آدمی ہو، یہاں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. اس کی شیورٹی کون دے گا؟ اس لیے یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم ذرا اپنے آپ پہ جو اتنا توجہ دیتے ہیں نا، وہاں سے نظر ہٹا کے آس پاس نظر ڈالیں. یاد رکھیے، آپ کے گھر کے چاروں طرف اگر گندگی ہے نا، کچرے کا انبار لگا ہوا ہے، تو آپ کا گھر خوبصورت نہیں ہوگا. سماج میں اگر یہ صورت ہے تو سماج خوبصورت نہیں ہوگا. سماج کو بہتر بنانا ہے، اپنے ماحول کو بہتر بنانا ہے. ہم کوشش کریں کہ یہ لوگ جو کہ اس راہ میں آگے بڑھے، یہ بہت بڑا ایثار کا تقاضا کرتا ہے، مدد کا تقاضا کرتا ہے. جو ہو سکے ہم کوشش کریں کہ مدد کریں اور اپنے تئیں کم سے کم کچھ لوگوں کی تو گردنیں آزاد کریں. خدا جانے کل قیامت میں یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہو. شکریہ.